हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। अब इसमें आप दो वीडियो देखेंगे, आखिर में खाने पीने की है। और उससे पहले सर जी, ये हुकूमत जो बोंगियाँ मार रही है ना, अब ये इसने जो पासपोर्ट ख़त्म करने की कोशिश की है, उसमें मैंने पहले भी इसमें डिस्कस किया है कि एक तो ये है कि उनको जिनको असाइलम नहीं मिलेगी, सियासी पनाह जिस जिन लोगों को नहीं मिलेगी बाहर, मैं इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाना चाहता हूँ। वो क्या करेंगे जी? उनका स्टेटस किधर होगा? वो मैंने पहले बताया कि समुंदर में जाके मरेंगे। सियासी पनाह पे कितना टाइम लगता है? ये कह रहे हैं जो ही आप सियासी पनाह की दरख्वास्त देंगे हम आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी ख़त्म कर देंगे। पासपोर्ट का मतलब शनाख्ती कार्ड भी ख़त्म, पासपोर्ट भी ख़त्म। तो अगर उसको फाइनली वहाँ मंजूरी नहीं होती, वो किधर जाएंगे? ये जिन लोगों की वजह से ये पासपोर्ट वाला मसला हल हुआ है ना, उन लोगों को पकड़ो। आदिल राजा को पकड़ो, साबर शाकर को पकड़ो, मुईद पीरजादा को पकड़ो, मेहदी कैप्टन को पकड़ो। उन सबके साथ आपने हमारा भी कर दिया है। और एक बात मैं आपको ये बताऊं, ये जो सियासी पनाह वाले लोग हैं ना, फिलहाल तो ये उनके लिए परेशानी वाली बात है ना कि जनाब ये हमारे पासपोर्ट जो है ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मैं उनको बता रहा हूँ, बल्कि हम मेरा पहले भी व्यू थे था, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फ़रख साहब, उन्होंने भी ये मुझे बताया है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि जनाब उनका असाइलम वालों का तो केस और मजबूत हो जाएगा कि जी देखो हम पाकिस्तान से भाग के आए थे, इधर हमने असाइलम की दरख्वास्त दी है और अब पीछे से उन्होंने हमारा पासपोर्ट और आईडी कार्ड ही ख़त्म कर दिए, अब हम कहाँ जाएं। तो उनका ना होने वाला केस भी वो हो जाएगा। इसलिए एक लिहाज से जो असाइलम सीकर हैं, जिन्होंने पनाह सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है, मेरे ख्याल है ये 100% उनके हक़ में जाएगी। लेकिन इसी हवाले से जो हमारे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि वो बुनियादी हकूक़ जो हैं, बेसिक राइट्स, उसकी भी ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये चैलेंज हो जाएगा, अदालतें बहाल कर देंगी। ठीक है, बहरहाल मैंने पहले भी ये तजवीज़ दी है कि जो लोग आपको चुभ रहे हैं, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो हमें बदनाम कर रहे हैं, उनको इंटरपोल के ज़रिए उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाएं। मुझे बताएं, ये राजा आदिल का जो मैंने नाम लिया है, इसको 12 साल की सज़ा भी हुई है, आपको पता है? और कैप्टन मेहदी को भी। लेकिन क्या सज़ा हुई है? कागज़ों में हुई है। और भाई उनको परसू करके उनके पीछे इंटरपोल वाली पुलिस रेड वारंट जारी करो, इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस लाओ। ये हमें नहीं चाहिए सर जी, लुक बिजी डू नथिंग, ये नहीं चाहिए। काम वो है जो होता हुआ नज़र भी आए। ठीक है। और इसके अलावा जो हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है अंदर से, मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी ने जो धमकी दी है कि हम बजट को वोट नहीं देंगे, इसका मतलब शहबाज हुकूमत गई, फिर नई हुकूमत बनेगी, नए तमाशे लगेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। मैं आपको आज पीपल्स पार्टी की अंदर की प्लानिंग बता दूं। पीपल्स पार्टी की अंदर की प्लानिंग ये है कि हम शहबाज हुकूमत को चलता करें, या अगर ये नहीं जाता तो हमें पसंद की 7 वजारतें पंजाब में दें और इतनी वजारतें ही फेडरल में दें, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी, ये वो सारी वजारतें। अब देखें ना, ये इंसाफ तो नहीं है ना। पहले आप कह रहे हैं कि जनाब हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, हमें आइनी ओहदे दें। जब आइनी ओहदे आपने ले लिए, अब वजारत के लिए आप ब्लैक मेलिंग पे उतर आए हैं। आपसे क्या मशवरा करना था? मशवरा काबीना में होता है, काबीना में आपके वज़ीर होते तो आपसे मशवरा कर लेते। अब क्या एक एक सफ़ा आपको पढ़ के सुनाए? और ये कौन सा बजट पास हो गया है? बजट पेश हुआ है असम्बली में, इसके ऊपर कटौती की तहरीकें आएंगी, इसके ऊपर बहस होगी, इसकी आपकी मर्जी, आप उधर आके बहस करें। आपने पासपोर्ट सुना ही नहीं, ये आपने गलत किया, गलत किया। अवाम को पता है कि आप इस वक्त ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, और ब्लैक मेलिंग में वैसे आना नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आना चाहिए। इसलिए वो
بلیک میلنگ میں وہ خوش ہے پیپلز پارٹی والے کہ نواز شریف نے تو نہیں آنا تھا، چاہے ان کو اسمبلی بھی توڑنی پڑے، لیکن یہ شہباز شریف آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کی بے ایمانی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی وزارتوں کا حق نہیں بنتا، نہ پنجاب میں بنتا ہے نہ فیڈرل میں بنتا ہے. پہلے آپ کی منتیں ترلے کی ہیں، آپ نے نہیں کیا. اب حکومت تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے لگی ہے تو آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی ہے. نامنظور ہے یہ. بتائیں کمنٹس کر کے جی، میں غلط ہوں تو مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب ذرا تکڑے ہو جائیں ورنہ آپ کا ایک ہفتہ رہ گیا ہے. اور اندر کی پلاننگ یہ ہے، میں اب آپ کو ایک بالکل اندر کی مزید بتاتا ہوں. عمران خان کو پیغام پیپلز پارٹی نے بھیجا ہے کہ آپ ہمیں صرف ایک وزارت عظمی بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، باقی سارے عہدے لے لیں. صدر تو پہلے ہی عہدہ پیو بنا بیٹھا ہے، زرداری. اس نے یہ میسج دیا ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دو، باقی ساری وزارتیں لے لو. ہم نون لیگ کو فارغ کرتے ہیں. پنجاب میں سے تو نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم فیڈرل میں نون لیگ کو فارغ کرتے ہیں. آج ایم کیو ایم نے بھی دھمکی لگا دی ہے کہ جناب ہم نے اگر اپنی حمایت وڈرا کر لی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت کس طرح کھڑی ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں سے اشارے مل رہے ہیں؟ کہاں سے اشارے مل رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جناب علی یہ ہمیں گرین سگنل دیے جا رہے ہیں کہیں سے، اور یہ ذاتی زرداری کی پلاننگ ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بناؤ. انہوں نے کہا جی میری زندگی کی یہ آخری خواہش ہے اور میری زندگی بھی تھوڑی ہے. یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے زرداری نے، میری زندگی بھی تھوڑی ہے، میں مائنس ہو جاؤں گا. بلاول آپ کو دیکھ لیں، وہ اتنی تنقید اب پی ٹی آئی کے اوپر نہیں کر رہے. آپ دیکھ لینا 2-4 دنوں میں پی ٹی آئی بھی پیپلز پارٹی پہ اتنی تنقید نہیں کرے گی. یہ کھچڑی پک رہی ہے. بلاول وزیر اعظم، باقی ساری وزارتیں پی ٹی آئی کو دے دیں. یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کامیاب ہو گیا تو انہوں نے پہلے ہی سر جی دباؤ میں آ کے 2 گورنر لے لیے، سینٹ کا چیئرمین لے لیا، قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر لے لیا، صدر زرداری خود بن گئے. یہ شہباز شریف صاحب نے دباؤ میں آ کے ان کو سب کچھ دے دیا ہے. تو باقی اللہ خیر کرے گا. اور ذرا خوش ہونے کے لیے آپ کو ہم یہ ویڈیو تھوڑی سی لگا دیتے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو ذرا یہ بھی چیک کریں، یہ دوسری ویڈیو ساتھ میں نے جوڑی ہے، یہ بھی چیک کریں. اور پریشان تو ہونا ہے، لیکن اب ہم یہ بھی نہیں کہتے نہ ہوں، لیکن یہ کھانے والی دیکھ کے تھوڑی سی پریشانی آپ کی ختم ہوگی. اللہ حافظ. لو جی، آج یہ دوسرا ناشتہ ہم کر رہے ہیں. یہ جناب دیسی پراٹھے. بیٹا سر چاہ میں پا لینا چاہ سر. ایڈی خدمت کر رہے ہو سر جی. یہ تو میں کسی ٹائم شرمندہ ہو رہا ہوں کہ تسی میرے وڈے بھائی ہو نا، وڈے بھائی ہو نا سر تسی. ہاں اچھا ٹھیک. دیکھیں اتنا ڈبل ناشتہ، ڈبل انڈے، ڈبل 2 پراٹھے، دہی، چائے گھومتی، اور یہ مٹن کا سالن، اور پھر ایک انڈا. السلام علیکم. سر جی آکسفورڈ میں جو میرے میزبان ہیں نا، اکرم گجر صاحب، اکرم کھٹانہ گجر صاحب، بڑے نائس فیلو ہیں، بہت اچھے ہیں. اور وہ مجھے اتنا کھلا پلا رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں واپس پاکستان جاؤں گا نا، کم از کم میرا 10 kg وزن بڑھ جائے گا. ابھی ہم نے آپ کو دکھائے پراٹھے وغیرہ، اور دیسی پراٹھے، 2 پراٹھے روز دیسی، 3 انڈے، ٹھیک ہے، دہی اور زیتون کے تیل اور پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت دیکھیں یہ دوپہر کو یہ دیکھیں جی، یہ میں اب آیا ہوں تو یہ انہوں نے مینگو کا جوس، اتنا بڑا جوس، بڑا گلاس نہیں ہوتا جو، یہ مینگو شیک، ملک شیک کا یہ. اور اسی دوران KFC اور ان سے وہاں ہم نے کھایا سیر کے دوران. کھاؤ.
تھینک یو جناب اکرم گجر صاحب. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جب میں پاکستان جاؤں گا تو میرا وزن بڑھ جائے گا. ویسے میں نے جب 25 سال پہلے امریکہ کی سیر کی تھی نا تو میرے دوست تھے شہزاد خان صاحب. تو ہم کالج کے فیلو تھے اور یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے اتنے جوس پلائے, کھلایا, مٹن, چکن, یہ وہ. تو یقین کریں میرا تقریباً 10 کلو وزن بڑھ گیا تھا. اور وہ مجھے چلنے بھی نہیں دیتے تھے. میری عادت ہے چلنے کی, پیدل. تو اب دیکھیں اس وقت میں سلیم سمارٹ لگ رہا ہوں آپ کو. تو سر جی واپسی تے اگر کوئی یہو جی گل ہوئے تو پھر دیکھ لینا, میں اگر ہیلدی موٹا آپ کو ہو جاؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ میں پیدل چل رہا ہوں ویسے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اکرم صاحب کو بھی پیدل چلاؤں تاکہ جو کھائیں زیادہ کھائیں تو پھر جلدی ہضم بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ہاں جی السلام علیکم. یہ جناب دوستوں کا گروپ اکٹھا ہوا ہے آئس کریم کی. ہیونلی ڈیزرٹ ایک ہوٹل ہے. ناظم صاحب ہیں, انہوں نے اہتمام کیا ہے, سارے دوستوں سے ملوایا ہے. یہ پروفیسر صاحب ہیں, اکرم صاحب ہیں, گجر صاحب, اور یہ ہمارے عظمت صاحب ہیں, ممتاز صاحب ہیں, جمیل صاحب ہیں, یہ ضمیر صاحب ہے. ہاں ضمیر صاحب ہے. تو یہ ہم بڑا لیوش قسم کے جناب آئس کریم کا وہ کھا رہے ہیں, تو انجوائے کر رہے ہیں. شکریہ جی ناظم صاحب, آپ نے سارے دوستوں سے ملایا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. پہلا دن ہی بڑا یادگار ہو رہا ہے ہمارا. تو میں بھی میں سمجھاؤں گا یا تو کچھ فصلان چھوڑے. السلام علیکم دوستو, میں جناب خیر خریت نال پہنچ گیا. رستے بڑے لوگ مین پوچھ رہے سن تے اے جناب اسی اکرم گجر صاحب کے گھر پہنچ گیا. ایک عارف گجر جی کراچی دے رہے کہتے میرا سلام دینا جی. شکریہ جی, بہت شکریہ. ہاں جی عارف گجر صاحب. سر جی پورا نام دسنا اپنا؟ اشفاق علی. پیچھے علاقہ کیڑا تہاڈا؟ کلر سیدہ. جی عظمت کمال. جی عظمت کمال. اور میرا اور بھائی صاحب کا ایک علاقہ ہے. اچھا جی سر. ریاض احمد جی سموٹ کلر سیدہ سائڈ. اچھا کلر سیدہ. جی سر. ہاں حبیب صاحب. ہاں جی یہ سارے دوست جی ایئرپورٹ آئے ہیں, اپنا ملاقات ہوئی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. عزت افزائی انہوں نے کی ہے اور میری سب کے ساتھ پہلی دفعہ ہی ملاقات ہو رہی ہے. ہاں جی قانونی ٹی وی کے حوالے سے. تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو بھی شیئر کر دیں. یہ جناب کھانا آ گیا. چلو شروع کرو سر جی, پھر ایسے بھی شروع کریے. آؤ کرو سر جی.